بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس طرح کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اس بارے میں کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کو ملک سے باہر لے جایا جا سکے، اور عمران خان کو بڑے پریشان ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے۔ لیکن اس کے باوجود، یہ سب باتیں ہونے کے باوجود، کوئی اہم لیڈر یہ جرأت نہیں کر رہا، کیونکہ پھر ان کو آئینہ دکھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے جذبات کیا ہیں، انہوں نے پیغام کیا بھیجا ہے، عمران خان نے جیل میں ہوتے ہوئے کیا پیغام بھیجا ہے، کیا کہا ہے، جس سے پتہ لگ جاتا ہے ان سارے معاملات کا۔ کیونکہ سائفر کیس کے حوالے سے اب اٹک جیل میں ہی عدالت لگی اور وہاں پر اس کی ساری پروسیڈنگ ہوئی، اور جیل میں گئے جناب جج صاحب، اور بس وہاں پر پروسیڈنگ کر کے، اور پھر 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے کر، یعنی گئے ہیں جوڈیشل ریمانڈ کر دیا، مزید اس میں توسیع کر دی، پہلے دیا ہوا تھا اور مزید توسیع کر کے آ گئے، بس اتنا کام تھا۔ اب نہیں پنج ہوتا، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اس میں کم از کم 3 وکیل جا سکے ہیں وہاں پر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جیل میں ملاقات نہیں ہے، جیل میں اب چونکہ عدالت لگی تو عدالت میں وکلاء جا سکتے ہیں، ان کا کیس لڑ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پر ملاقات ہوگی۔ اب انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب بالکل فریش تھے، اور انہوں نے شیو بھی کی ہوئی تھی، ان کو شاید ایک دن پہلے ہی شیونگ کٹ ملی ہے، یہ سب انہوں نے بتایا۔ پھر یہ کہ جناب عمران خان صاحب مطمئن تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عادت ہو گئی ہے جس سیل میں رکھا ہوا ہے، وہ اڈاپٹ کر لیا انہوں نے خود کو اس ماحول میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا عرصہ بھی یہاں پر مجھے رکھ لیں، لیکن انہوں نے کارکنوں کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا، فکر مندی کا اظہار کیا، اور پھر اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ سب بڑا غلط کیا گیا ہے جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پھر جو پشاور میں تاریخی فتح ملی ہے تحریک انصاف کو، اس حوالے سے سن کر وہ بہت خوش ہوئے کہ جی سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں یا سب سے زیادہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اب جو چیف سیکرٹری ہے اس کو بھی بدل دیا گیا ہے کہ جی یہاں پر تحریک انصاف اس طرح کیوں جیت گئی۔ تو جناب اب بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ان کی چونکہ سینٹنس معطل ہو چکی ہے، جو ان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی، جیل ہوئی تھی، وہ معطل ہے۔ اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ایک اور کیس میں ہے، اب وہ سزا نہیں بھگت رہے کوئی کسی کیس میں، یہ ایک جوڈیشل ریمانڈ ہے۔ اچھا، وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے جج صاحب سے پوچھا کہ جی یہ کب ہوا یہ سارا معاملہ، کیونکہ آرٹیکل 10 تو یہ ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، پھر قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم کا موجود ہونا چاہیے، تو جج صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس FIA والے آئے تھے کہ فزیکل ریمانڈ چاہیے عمران خان کا، تو میں نے کہا جی فزیکل ریمانڈ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جیل میں ہے، تو جوڈیشل میں نے کر دیا، لیکن بندہ ہی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر عمران خان کو بتایا بھی نہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں، کسی کو وکیل کو نہیں بتا کہ FIA آیا اور خود ہی جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو گیا، اور اس میں اب توسیع بھی ہو گئی ہے۔ بہرحال جناب اب 2 ستمبر کو عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست بھی لگ گئی ہے، نوٹس ہو گئے اسی حوالے سے سائفر کی عدالت میں ہی، لیکن ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے کہ جناب یہ سب کچھ غلط ہوا ہے، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یہاں پر عدالت کس طرح لگائی جا سکتی ہے، اٹک جیل میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے آئین کے، اور اب دیکھتے ہیں ضمانت کا، کیونکہ ضمانت ہو بھی سکتی ہے۔ یہ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی تو نہیں، یعنی جو سسٹم ہے یا ساری پلاننگ جو ایسی تو نہیں ہوئی، سوچ سمجھ کر کی گئی ہے، لیکن جس طرح توشہ خانہ میں بھی سارا بڑا مضبوط اپنی طرف سے کیس بنایا گیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا الٹیمیٹلی اس میں کیا ہوا، تو یہ اس سے بھی کمزور کیس ہے، تو کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوشش تو یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ 1 سال سے پہلے عمران خان کو نکالنا یا 5-6 مہینے سے پہلے نہیں نکالنا، لیکن ایک کے بعد ایک کیس جو ہے فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے، تو یہ مشکلات تو ہیں ہی۔ اچھا، اب عمران خان صاحب نے اپنی بہن کے ذریعے جو پیغام دیا، کیونکہ یہ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے یہ پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جیل میں ان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ اب وہاں پر عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے، یہ تو جب ان کے سائفر میں ان کی وکلاء سے ملاقات ہوئی ہے یا جب وہ کیس کے لیے آئے تو تب جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کی ہیں، لیکن جو انہوں نے جیل میں ملاقات کی، یعنی اس وقت ان کی رہائی نہیں ہوئی تھی، اب تو روپکار جا رہی ہے تو توشہ خانہ میں تو ان کی رہائی ہوگی، لیکن رہیں گے وہ جیل میں ہی، کیونکہ اب جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، لیکن ریمانڈ میں اور سزا میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب علیمہ خان صاحبہ میں آپ کو ان کی سنوا بھی دیتا ہوں کہ کیا کہا عمران خان صاحب کی بہن نے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ براہ راست عمران خان صاحب نے اپنی بہن کے ذریعے کوئی پیغام بھیجا ہے جیل سے۔ چیئرمین PTI کی بہن علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا جی خان صاحب کو دیکھ کر تسلی ہو گئی کہ وہ بڑی اچھی صحت میں ہیں، وہ خوش تھے اور فٹ لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا سالوں کے بعد وقت ملا ہے کہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں اور دوسری بار قرآن پاک شروع کیا ہے۔
خان صاحب کو جو بھی ماحول دے دیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل انتظامیہ سے بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اس جیل کی کسی کوٹری میں بھی 100 سال کے لیے ڈال دیں، اس آزادی میں رہ لوں گا، یعنی یہ جیل ہے لیکن سوچ کی یہ تو آزادی ہے کہ میں کسی کا اس طرح غلام نہیں ہوں، میں جیل ضرور کاٹ رہا ہوں، اس آزادی میں رہ لوں گا بجائے اس کے کہ باہر نکل کر ظلم کے نظام میں ایک دن بھی گزاروں۔ وہ کہتے ہیں سلطان ٹیپو کا اتنا خوبصورت قول ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب چونکہ اپنے آپ کو یہ کہتے رہے تقریروں میں اور وہ اپنے آپ کو کنڈیشن کر چکے تھے، تو شاید اس وجہ سے وہ جیل میں بھی نہیں ٹوٹ رہے اور مطمئن ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنی بہن علیمہ خان سے جیل میں ملاقات میں خصوصی پیغام، انہوں نے پیغام میں کہا کہ جی میرا پیغام پہنچا دیں کہ سائفر صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، ایک جنرل باجوہ، دوسرے ڈونلڈ لو، تیسرے امریکن ایمبیسڈر کو۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ سائفر کیس پبلک ہونا چاہیے اور تمام دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ سائفر کے معاملے پر پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ہم فیملی والے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی جتنی فیملی ان کی بہنیں ہیں، دیگر جو ان کے رشتہ دار ہیں، سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہے تو ہمیں بھی اٹک جیل بھیج دیں۔ اور بھی بہت لوگ ہیں جو اٹک جا کر کہیں گے ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں، وہ تو لوگ نکلے تھے ان کو بھی پکڑ لیا، ویسے پورا پاکستان تو نہیں نہ جیل میں ڈال سکتے، سن رہے ہیں کہ کیا پتا 4-5 مہینے انہیں مزید جیل میں رکھا جائے، جس طرح میں نے بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ہر چیز برداشت کر لوں گا، دال دو جتنی مرضی ڈال دو، جتنی مرضی جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، لیکن میں ہر چیز برداشت کر لوں گا، غلامی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب نے اپنی بہن کے ذریعے پیغام بھیجا ہے سب کو۔ اب یہ سنیے گا کہ انہی کی آواز میں، اور تیسرا امریکن ایمبیسڈر، یہ چند سیکنڈ کا کلپ۔ اور انہوں نے خاص کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دینا کہ سائفر صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور نام بھی بولے انہوں نے، ایک جنرل باجوہ کو، دوسرا ڈونلڈ لو کو، اور تیسرا امریکن ایمبیسڈر کو۔ یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے اصل اس کیس کی حقیقت۔ اور سلمان صفدر عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے، انہوں نے بھی یہ سارا معاملہ سمجھایا ہے کہ جی ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ تو ڈی کلاسیفائی ہو چکا اور وہ کاپی تھی، اور پھر یہ عمران خان پر الزامات جو ہیں کیسے رہ سکتے ہیں، اس کی کاپی بھی آگے پہنچائی گئی تھی، اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب اب عمران خان صاحب کی ان کے اہلے سے ملاقات ہوئی تھی جو کہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی، وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے، اور اس میں بھی یہ بات کہ جناب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی وہ ملک سے باہر جانے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا جو پیغام باہر آیا ہے اس میں کہہ رہے ہیں نا میں یہاں پر 100 سال رہنے کو تیار ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب اب یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس اٹک جیل منتقل کرنے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، وہی میں نے آپ سے عرض کیا۔ پھر اب یہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع ہوئی ہے، اور یہ مزید 14 روز کے لیے آگے گیا ہے، لیکن اب ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر نوٹس ہو گئے ہیں 2 ستمبر کو، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 ستمبر کے لیے ضمانت درخواست پر نوٹس ہیں، اس روز سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، قانونی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ سسٹم کیا کرتا ہے، سسٹم میں ابھی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا ابھی اور زیادہ ایکسپوز ہونا ہے سسٹم میں، تو یہ تو آگے چل کر ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ کا جو کیس ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا ہے کہ کل تک صوبوں سے اس متعلق رپورٹس طلب کر کے آگاہ کریں، آئندہ اس بات پر یقین بنائیں کہ کہیں اور تو ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہے اور اسلام آباد سے ان کو باہر نہیں لے جایا جائے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے جج صاحب نے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے کیس میں ریمارکس دیے کہ 2023 آئین اور عدلیہ پر عمل درآمد کے لحاظ سے تاریک ترین سال ہے، تاریک ترین سال۔ یہ ہمارے ججز کبھی آنسو سے رو رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، انتظار پنجوتا نے بھی ٹویٹ کیا کہ عمران خان آج بالکل فریش اور صحت مند نظر آئے، یہ بھی یعنی وہ وکلاء جنہوں نے سائفر کیس میں عمران خان ریپرزینٹ کیا ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی آئے تھے، اور کہہ رہے ہیں جی بالکل صحیح لگ رہے تھے عمران خان۔ انہوں نے کہا میں حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا، آزادی کے بغیر پورا پاکستان ایک جیل کی مانند ہے، اور اگر آزادی نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان جیل میں بند ہے یا باہر ہے، کیونکہ اصل آزادی قانون کی حکمرانی اور آئین کی سربلندی ہے۔ اور 2023 ایک جج صاحب اسلام آباد کو کہہ رہے ہیں کہ بدترین سال ہے جی، بدترین سال ہے آئین اور قانون کے لیے۔ اچھا جی، اب
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन पर भी इमरान खान की जानिब से एतराज़ आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत वन के जज मतलूबा अहलियत के बुनियादी म्यार पर भी पूरा नहीं उतरते। इनके बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज तैनात गैर कानूनी करार दिया जाए कि ये जज भी नहीं वहाँ पर और अदालत भी नहीं लग सकती और जज भी नहीं होना चाहिए ये साइफर केस में और अटक में किस तरह से ये सारा केस लग रहा है। अच्छा, अब इसके साथ जनाब आप देखेंगे मीडिया में इमरान खान साहब का तज़किरा दोबारा से होने लग जाएगा, शायद नाम भी लिया जाए। ये शाकिर महमूद ने ट्वीट भी किया है, क्योंकि अब महंगाई इतनी है कि उसका तूफ़ान है, सड़कों पर एक अनारकी की सी कैफियत है, तो उससे तवज्जो उठाने के लिए अब मीडिया में शायद इमरान खान आपको नजर आने लग जाए, वरना इमरान खान साहब को भी हटाने का कहा गया था कि इनका कहीं जिक्र ना हो। इसके साथ जनाब असदुल्लाह खान साहब ने ट्वीट किया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत पीटीआई वकील शेर अफजल मरवत का जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन से कमरा अदालत में मुकालमा। क्या आपको अदालत अटक जेल में लगाने का एनओसी मिला था? पीटीआई वकील शेर अफजल मरवत ने सवाल पूछा। अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन जज ने जवाब दिया, जी मुझे अटक जेल में साइफर केस की समाअत करने का एनओसी मिला था। फिर पूछा शेर अफजल मरवत वकील ने पीटीआई के, क्या आपसे हुकूमत ने अटक जेल समाअत मुंतकली पर राय ली थी? जज साहब ने कहा, जी मुझसे हुकूमत ने समाअत अटक जेल मुंतकली पर राय नहीं ली। फिर शेर अफजल ने कहा, फिर आपने कैसे अटक जेल मुंतकिल करके साइफर केस की समाअत कर ली जब आपसे राय ही नहीं ली, पूछा ही नहीं? यानी आप कोई वही है कि आप हुक्म के गुलाम हैं, आप जज हैं, जब आपने राय भी देनी होती। उन्होंने कहा और आप आ गए बस। तो कहा जी, जज साहब ने जवाब दिया, सिक्योरिटी वजूहात के बायस अटक जेल में समाअत की, सिक्योरिटी वजूहात के बारे में, लेकिन आपने कोई उनसे कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, आपसे कोई राय नहीं ली गई, उन्होंने बस कहा और आप आ गए। अजीब बात है। अच्छा, आपने आज चेयरमैन पीटीआई को यहां पेश करने का हुक्म जारी किया था? वकील शेर अफजल मरवत ने पूछा कि यहां पर पेश करने का हुक्म जारी किया था? क्या आपने चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने का अपना हुक्मनामा वापस लिया? यानी पहले आपने अदालत पे पेश करने का हुक्म देता है, तो क्या वो वापस लिया था जो कहा कि यहां पर हो? तो जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन साहब ने कहा, जी मैंने अपना हुक्मनामा वापस नहीं लिया। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? तो जनाब देखते हैं अब अगली अदालतों में ये मामला जाएगा। जिस तरह आपने पहले देखा कि तोशाखाना भी गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई फैसला करना पड़ा। तो यही स्टेजेस हैं, लेकिन वो फिर तेज़ हो जाती हैं। मैंने आपको मिसालें दी हैं, शहर अफरीदी का आप देख लें, अली मोहम्मद खान साहब का देख लें, तो इसको लटकाया जा सकता है, लेकिन जो इनमें लूप होल्स हैं, जो इनमें जिस तरह केस बन रहे हैं, इनको छुपाया नहीं जा सकता। अल्लाह हाफ़िज़।